السلام علیکم، میں ہوں طوبیٰ اور آپ اس وقت موجود ہیں ہماری یوٹیوب چینل اردو ناول پلیٹ فارم پہ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ سو لیٹس اسٹارٹ ناول سائیکو لو از قلم اریبہ افضل، قسط نمبر 23، تھرڈ لاسٹ، آل رائٹ ریزروڈ، اردو ناول پلیٹ فارم اینڈ اریبہ افضل ناول۔ زید مرجھائے چہرے سمیت وہ اٹک کر بولی تھی۔ ایک آنسو آنکھ سے گر کر بالوں میں جذب ہوا تھا۔ زید نے چونک کر اسے دیکھا۔ زرد رنگت میں اس کا حسین چہرہ ماند پڑ گیا تھا۔ زید نے سختی سے لب بیچے تھے، چہرے پر پریشانی کے ساتھ سخت پن بھی موجود تھا۔ آپ کیوں کر رہے تھے میرے ساتھ ایسا؟ اس کے بعد دوسرا آنسو ٹوٹا اور وہ اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر اس کے گریباں کو دبوچتی دبی آواز میں چیخ رہی تھی۔ زید اب بھی بالکل خاموش تھا۔ آپ کے بھائی میں اختلافات ہیں اور اس میں میری کیا غلطی ہے؟ بولے جواب دیں۔ وہ اس کے سینے سے لگی سسک اٹھی تھی۔ اس کے آنسو زید کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے، اسے بھگونے کا باعث بن رہے تھے۔ جب اس کی سسکیاں خاموشی کمرے میں گونج رہی تھیں۔ بتائیں ایک غلطی بتائیں، آپ سے محبت کی یہ کوتاہی ہے میری؟ بولیں کیوں مجھے برباد کر رہے تھے آپ؟ اس کے رونے میں شدت آئی تھی اور اس نے زید کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ وہ آنکھوں میں سرد پن لیے اس نازک وجود کے پاس یوں ہی بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، کیا غلطی تھی ان سب میں اس کی؟ یہی نہ کہ اسے زید سے محبت کی، ایسے انسان سے محبت کی، ایسے انسان کے بھائیوں سے نفرت، جو اس کے بھائیوں سے نفرت کرتا تھا، پر اس کی سزا وہ اسے کیوں دے رہا تھا؟ خود تو بے تحاشا غصہ آیا تھا اس وقت اسے۔ خاموش ہو جاؤ ورنہ تم جانتی ہو میں اپنی باتیں ادھوری نہیں چھوڑتا۔ اس کے صاف اور سیدھے اشارے طلاق کی بات بتائیں۔ جہاں اس کے بعد اسے سسکیاں بھی تھم گئی تھیں، مگر بے آواز آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ کہ کیوں کرتے ہیں آپ اپنی نفرت بھائی سے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ اپنی سرخی سے بھرپور نظریں اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو جانچ رہی تھیں۔ جس طرح تم تڑپ رہی ہو نا، بالکل ویسے ہی میں بھی تمہارے بھائیوں نے اور میں بھی تڑپا تھا۔ تمہارے بھائیوں نے اور تمہارے باپ نے کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے برباد کرنے کی۔ وہ سختی سے اس کا چہرہ دبوچے بولا، جو پھٹی ہوئی نظروں سے اس کے منہ سے یہ گوہر افشانی سن رہی تھی۔ نفرت ہے مجھے ان سے جن کی وجہ سے اس دنیا میں اکیلا پڑ گیا۔ بتاؤ کیوں کروں میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک؟ گرفت مزید سخت کرتے وہ ہرا کر بولا تھا۔ اس کا غصہ وہ تمام پل یاد کرتے سوویں آسمان پر پہنچ گیا تھا، جبکہ حمنا نے قبض آنکھیں میچی تھیں۔ اس کی کوئی بھی بات وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ ہاں زید چودھری تم سے بے پناہ عشق کرتا ہے، لیکن جب یاد آتا ہے تم ان سے دھوکے بازوں کی بہن ہو تو عشق دفن ہونے لگتا ہے۔ مت آیا کرو میرے سامنے، میں بس نہیں ہونا چاہتا۔ وہ اس کا چہرہ چھوڑ کر اس پر ایک سخت نظر ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، مگر حمنا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کس دھوکے کی بات کر رہا ہے؟ ایسا کیا ہوا تھا جو دونوں فیملی ایک دوسرے کے جانب کے دشمن بن گئی ہیں؟ وہ آنسو پوچھتے بیڈ سے اٹھی اور سادہ سا سوٹ نکال کر فریش ہونے چلی گئی۔ ہیلو کون؟ کب سے بجتے ہوئے اس کے موبائل نے زچ ہوتے اس نے اکتا ہٹ کر کان کو لگایا تھا۔ وہ پڑھ رہی تھی اور اب یشب کا بجتا موبائل اس کی پڑھائی میں خلل ڈال رہا تھا۔ پولیس والا کہاں ہے؟ انتہائی بدتمیزی سے پوچھا گیا تھا۔ عنایہ نے فون کان سے ہٹا کر فون کو گھورا تھا۔ کون ہیں آپ؟ وہ فریش ہو رہے ہیں، آپ کو جو بھی کہنا ہے مجھے بول دیں۔ عنایہ منہ بسور بول رہی تھی۔ دل کیا کاش یہ شخص سامنے ہوتا تو منہ توڑ دیتی اس کا۔ کبھی اس کے لہجے میں اتنی بدتمیزی سے یش نے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ اوہ تو آپ کون ہیں؟ مقابل کے لہجے میں تو جیسے بھانپ عنایہ نے لب کچلے تھے۔ میں ان کی وائف ہوں۔ آپ کو جو میسج دینا ہے میں انہیں دے دوں گی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے دوبارہ بولی تھی۔ کیا پتہ کوئی ضروری کام ہو، کیونکہ یشب پولیس میں تھا تو ایسے فون کالز آج روز ہوتی رہتی ہوں گی نا۔ اوہ تو آپ ہیں ان کی بیوی؟ دراصل اپنی بیوہ ہونے والی ہیں، کوئی دوسرا شوہر ڈھونڈ لیں
کیونکہ آپ کے شوہر تو کل مرنے والے ہیں۔ بہت ہی استہزا سا لہجہ، اسے بات پر عنایہ ساکت سی ہو گئی تھی، آنکھوں میں خوف سا پھیلا۔ شاید وہ غلط فون اٹھا چکی تھی۔ فوراً کانپتے ہاتھوں سے کال ڈراپ کرنے کا سوچا۔ کال کٹ کرنے کی غلطی مت کیجیے گا بھابی جی، ورنہ آپ کا شوہر بہت جلد مر بھی سکتا ہے۔ دوسری جانب سے صاف پراسرار آواز نے عنایہ کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ شش کا خیال آتے ہی وہ غصے سے پھٹی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے شوہر کو بچا سکتی ہیں۔ دوسری جانب سے پراسرار بھری آواز نے عنایہ کو چونکا دیا تھا۔ لفظ کہیں گم سے ہو گئے تھے۔ اس سے کچھ پوچھا نہیں جا رہا تھا۔ کیسے؟ کیا مطلب؟ وہ اٹکتے لہجے میں خوف سے سفید پڑتے چہرے سے بولی تھی۔ آپ کو صرف کرنا یہ ہے کہ مقابل اپنی بات کہتا گیا تھا، جبکہ عنایہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی تھیں۔ شاید بات پوری ہو چکی تھی، کال ڈراپ ہو گئی تھی، مگر اسے ہوش ہی کہاں تھا۔ خوف سے بھرپور آنکھیں اس کا پیچھا جہاں کھلے دروازے کی آواز پر فوراً یش کا موبائل رکھا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورتا فوراً استفارہ کرتے بولا تھا، جس پہ عنایہ نے چونک کر بمشکل نفی میں سر ہلایا، مگر وہ زیر نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ چلتا ہوا اس تک آیا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ آئی برو چڑھا کر بولا تھا کہ عنایہ نے انگلیاں موڑے اس بار میں سر ہلایا۔ سویٹ ہارٹ! اسے کمر سے تھام کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ اس نے بھی ساختہ اس کے چوڑے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ اسے ملعوس کر دینے والی مسکراہٹ اسے دیکھ رہا تھا۔ عنایہ کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی تھی۔ ایسے کیوں کھڑی ہو گئی؟ نم انگوٹھے سے اس کے لبوں کو سلائی مدھم آواز میں بول کر عنایہ کا سانس سکھا گیا تھا۔ کچھ نہیں، چھوڑیں مجھے۔ وہ اس کا دھیان خود سے ہٹانے کی کوشش کرتے اس کے بازو پر رکھتی بولی تھی، جس پر سسکی کی آواز یش کے منہ سے برآمد ہوئی تھی، مگر وہ بہت ادھر آ جاؤ ممی بیبو۔ سسکی کی آواز یش کے منہ سے برآمد ہوئی، مگر بہت مدھم تھی، لیکن عنایہ نے پھر بھی سنی تھی۔ کیا ہوا یش؟ بے چینی سے اس کے چہرے پر حد سے زیادہ ابھری تھی۔ یشم نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا، جہاں اس کی بھی وائٹ شرٹ پہ بازو کی جانب ہلکے سے خون کے نشان تھا۔ عنایہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ کیا ہوا؟ آپ کو یہ خون؟ وہ گھبرا کر اس کی جانب دیکھنے پوچھنے لگی، جس سے اس کا بازو کو پکڑ کے اسے صوفے پہ لے گیا۔ اتنی ٹینشن میں بھی تم بہت حسین لگتی ہو۔ اس کے چہرے کو دیکھتا وہ مسکرا کر بولا تھا، جبکہ عنایہ نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ فکر نہ کرو، گولی چھو کر گزری تھی، تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نرم ہاتھوں سے اپنے بھاری ہاتھوں رکھتے دباؤ دیتا گویا ہوا تھا۔ اور میری بات دھیان سے سنو، کچھ دن تک تم گھر میں ہی رہو گے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کچھ دن کے لیے گھر سے جا رہا ہوں اور جلد لوٹ آؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ اس نے اپنی بات کی تائید چاہی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی کال نے اب واقعی فکر مندی میں ڈال دیا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، وہ مسکرا کر کہتی دیکھتی اس پر، جسے ماتھے پر اپنے سلگتے لب رکھ کر مسکرا گیا۔ اپنی کچھ ضروری چیزیں لی اور روم سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے عنایہ اب سخت پریشانی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے دماغ میں غلط سوچیں ابھری تھیں، کیا واقعی عجیب لوگوں کی بات مان لینی چاہیے تھی؟ اور یشب کو گولی چھو کر گزری تھی، اگر کچھ ہو جاتا تو وہ لب بیچ کر رہ گئی تھی۔ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، دو نوک کرتی وہ اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی تھی، جہاں شہری نے ایک نظر اس کے وجود کو دیکھا جو زر چڑھا لیے اس کو تڑپنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ کیا کرتا یہ سب کے درمیان؟ نہ وہ زئی پر بھروسہ کر سکتی اور نہ بہن کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا۔ اب نہیں ڈول، مجھے ہسپتال جانا ہے، وہ جلدی سے روم سے نکل کر بولا، جب حمدانی اس کے پیچھے بھاگی۔ پر بھائی کیوں؟ سب خیریت ہے؟ آنکھوں میں حیرانگی لیے وہ پوچھنے لگی، جب شہریار نے ریحان کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں اسے سنائی دی، جسے سن حمدہ وہیں ساکت ہو گئی تھی۔ میں بھی جاؤں گی، وہ بضد ہوئی تھی، مگر شہری نے یہ کہتے منع کر دیا تھا کہ ابھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہی ہاسپٹل پہنچا تھا، جہاں ایک روم کے باہر بینچ پر اسے منال چہرہ ہاتھ میں رکھے جھکائے انداز میں بیٹھی نظر آئی۔ وہ فوراً اس کی جانب لپکا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس کا لہجہ تیز تھا کہ منال، جو پہلے ہی ڈری خوف میں مبتلا تھی، اس کے لہجے نے اسے مزید سنبھال لیا تھا۔ بھائی وہ… اسے کچھ بولنے ہی نہ گیا تھا، آنسوؤں کا ریلا اس کی آنکھوں میں بہتا زمین پر گرتا چلا گیا تھا، جب وہی واپس بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ صبح ہی اسے زیادہ باتیں سنائی تھیں۔ اس بے دردی سے اس کے وجود کو جھٹکا تھا، اب نہ جانے وہ بچ بھی پائے گا یا نہیں۔ ڈاکٹر میرا بھائی کیسا ہے؟ شہریار کی بات سنتے اس کی جانب لپکا، جو بغیر کچھ بولے
آگے بڑھ گئے تھے اس نے خون آشنا نظروں سے منال کی جانب دیکھا۔ وہ بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ایک مرتبہ پھر تمہاری خاندان ہماری بربادی کی وجہ بنا، واللہ بیچے بولا کہ اس کا سرخ چہرہ۔ منال نے شہریار کی جانب دیکھا تھا جس میں سمجھ میں کچھ نہیں آ رہی۔ شہری کا چہرہ برداشت کی وجہ سے حسودہ سرخ پڑا تھا۔ اپنے سامنے وہ نرس جو ڈاکٹر کو کمرے میں افراتفری جاتے دیکھ رہا تھا، جس میں زبان تھا۔ کیوں بلایا مجھے یہاں؟ منال نے چونک کر سامنے دیکھا۔ وہاں زید کھڑا تھا۔ اسے پہچان سکتی تھی مگر کوئی بھی بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ زید کے لیے وہاں سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا۔ ہم نے کو کسی سیف جگہ لے جاؤ۔ وہ کترتے تاثرات پر سجائے گویا ہوا زید ننسی ہنسا تھا۔ کیوں ہار مان لی ہے؟ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ میری بیوی کو لے جانے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے؟ وہ نحوست زدہ لہجے میں کہتا۔ شہریار لب بچھ لیے تھے۔ وہ کسی طرح سے انا کے پجاری انسان کو سمجھاتا۔ سب کچھ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تو سب علم ہوا تھا۔ خوف بے پناہ غصہ آیا اسے۔ تم جتنا کہہ رہے ہو اتنا کرو۔ پلٹ کر جانے لگا جب زید نے کندھے سے تھاما اور وہیں رک گیا۔ بیٹا نہیں تمہارے باپ نے ہاں سوری میرے تایا جی نے جو میرے باپ کے ساتھ کیا ان کے بعد تمہیں لگتا ہے میں تمہارے گھر کی عزت بچاؤں گا؟ تمہاری بہن کو طلاق دوں گا؟ وہ جبڑے بھی چیز کر دیا۔ لہجے امی کے بہک گیا تھا۔ اس کے بعد شاعری نے پلٹ کر خونخوار نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں میرے بابا خود دھوکہ دے گئے؟ میرے چاچو کو تم کتنے جاہل ہو؟ تم نہ اچھے انسان بن سکے، نہ اچھے شوہر، نہ ہی اچھے وکیل۔ احتشام خان کو تو جانتے ہو نا؟ تمہاری یادداشت میری سو گئی ہے؟ جاؤ جا کے اس سے پوچھو۔ وہ غصے کی شدت سے بولا اور زید نہ سمجھی میں اسے دیکھتا۔ ذہن کے پردوں پر بہت پرانا نام واضح ہوا تھا۔ شاید وہ بھول چکا تھا اس نام کو۔ اپنے بدلے جلن میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ وہ کئی چیزیں ایسی تھیں جنہیں بھول گیا تھا۔ گھر جاؤ تم، منال کی جانب دیکھتے ہوئے اور ماتھا مسلتے بولا۔ وہ ہلنے سے انکار ہو پڑی تھی۔ پر پلیز مجھے۔ وہ بس اتنا ہی بول پڑی جب شاعری نے ایک سرد نظر سے اس کے وجود کو دیکھا تھا۔ گھر جاؤ منال، بہت سہ لیا میرے بھائی نے، اب میں اس رشتے کو اس ناکامی سے آزاد کروں گا۔ اس کے لفظوں نے منال کے قدم جکڑ لیے تھے۔ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ آنسوؤں کا گولا گلے میں پھنستا محسوس ہوا تھا۔ کچھ بولے بغیر وہ وہیں سے وہاں چلی گئی تھی۔ شاید آج تو ساری دنیا سے جہان سے دور کرنے کی تمام کوششیں کر رہی تھی۔